بے شمار صلی اللہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الرزقات وتمتعه فيها طويلا الہی انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرما آمین جو بیمار ان شفا عطا فرما جو مکروزن قرض ادا فرما آمین وانی مجلس شامعین مجلس حاضرین مجلس دی توفیقات اضافہ فرما یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور تاجیل فرما آمین یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند سلوات اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کر بیٹا رام نال بیٹھو ہے میرے پتر ان جدا کر دے ان دونوں جدا کر دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد یزیدیت بے شمار بارہویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات صلی اللہ محمد الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد مل کے صلوات الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی دی ذات مل کے صلوات محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم اسمه مقدس منور مرفوع منقوش في اللوح والقلم صلوات
اے سطر میرا ورد زبان ہے، مومنین دے چہرے تے رونق دے آثار ویکھنا چاہتا۔ الصلاة والسلام على وزیرہی و خلیفتہی وابنو امہی علی ابن امی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری۔ یا علی مشکل کشا، علی بے نوادہ آسرا، یا علی مومن تے منافق دی پہچان، یا علی وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مَلْعُونِينَ۔ بے شک اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور۔ صلوات۔ میرے واجب الاحترام سامعین، معززین شرفاء تشریف فرماؤ، پڑھے لکھے لوگ بھی تشریف فرمائیں، صاحب فہم و فراست والے احباب بھی تشریف فرمائیں۔ قرآن کریم دی ایک آیت دی تلاوت کی تھی جیسے اللہ نے انسانوں مخاطب ہو کے اپنے حبیب واسطے اجر رسالت طلب کی تھی۔ تو بول پڑھنا بہت بڑی بات ہے، جنہاں دی زبان لیے انہاں تائید کی تھی، جنہاں دا ہاتھ اٹھا ہے تصدیق ہو گئی۔ قرآن تھیوری ہے، 14 پریکٹیکل ہے۔ سلامت ہو یار، کیا بات ہے، عزت والا چہرے سارے مل کے جیو۔ اچھا انشاءاللہ پڑھیں گے، انشاءاللہ اندہ سال بھی پڑھیں گے، پیار کر دیں، مالک انہوں زندہ و سلامت رکھے۔ ہون بھی میں ساری مصروفیات نو ترک کر کے وعدہ کیتا ہی تو پہنچ گیا تے چلو تواریاں زیارتہ نصیب ہو گئی ہیں۔ ایک خود بھی لائق ہیں، آمین۔ مولا حاج ناصر صاحب نو مالک شفا عطا فرماوے، جو بیمار ہیں مالک شفا عطا فرماوے۔ اچھا قرآن دی قبلہ آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، جڑے مجلس سے نہیں بول سکتے مونڈا تو میں علامنا کوئی نہیں۔ اچھا چلو خیر، اللہ نے اس آیت دو حکم اکٹھے رکھے۔
نوجوانوں اپنی نوعیت دی یہ پہلی آیت ہے جسے اللہ نے دو پیغام اکٹھے رکھے، ایک اپنا، ایک اپنے حبیب دا۔ چاچا جی اپنا پیغام کیا دیتا؟ آیت فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میرا حبیب ان کو بشارت دے دو جو ایمان لائے۔ شاباش، کیا بات ہے، جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ صرف ایمان نہیں، عمل صالح، اتھے تک خالق دو حکم۔ اگے اللہ نے فرمایا میرا حبیب ہون توں آکھ دے، تو کیوں آکھ دے؟ بشارت دے دے ایمان والے اور عمل صالح والے۔ کون لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دو میں نہیں مانگتا مگر زہرا کی محبت۔ سلامت رہو یار، بولن والے احباب تشریف فرما، سارے مل گئے حیدری یار، سلامت، نہیں مانگتا مگر علی کی مودت، نہیں مانگتا مگر حسنین کی مودت۔ پھر کیا کہے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، ان کی مودت ایسی نیکی ہے تھوڑی تم کرو گے اضافہ میں اللہ کرو گے، زیادہ میں۔ ان اللہ غفور شکور، میں اللہ غفور بھی ہاں، میں اللہ شکور بھی۔ اچھا جڑے بندے ہوندے نا اپنی مرضی دے آپ مالک ہوندے، اللہ نے انسان نو جاندہ ہی چونکہ خالق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، خلق کرن والا ہے، پوری کائنات نہ خالق ہے، واحد مالک ہے۔ اللہ نے انسان دی چلاکی نو مد نظر رکھ دے نا، اللہ نے دو حکم اکٹھے رکھے۔ چاچا جی عزت والے مہربان تشریف فرما، لالا جی دو حکم اللہ نے اکٹھے رکھے، پہلے حکم اپنا دیتا تے پھر اپنے حبیب، چونکہ جتھے کل ہے او بھی رحمان دا حکم ہے، تم کہہ دو۔ بہت بڑا پیارا جملہ ہے، راجیاں والا بھنگوان دا ایک نام ہے۔ عزت والے احباب تشریف فرماؤ، اللہ توالی نسلان دی حفاظت فرمائے۔ میں بہنیں بیٹیاں غور نال سننا، اللہ دو حکم اس واسطے اکٹھے رکھے چونکہ حبیب دا صرف تنہا لالا جی حکم ہوندا، بابا جی تو پھر لوگ آنکھنا آئی، خیر رسول دا حکم ہے، نہ منی تا کیڑی ہے، کافر ہی ہو جانا ہے نا۔ جڑے سامنے بیٹھے ہو نا، جنہ دی توجہ ہے، کنہ دی توجہ کوئی نہیں، نوجوان نہ دی۔ علی ولی علی ولی، کیا بات ہے، سلامت رہو۔ چاچا جی عزت والے احباب تشریف فرماؤ، بابا جی اللہ نے جڑا رسول دا حکم نہ منے ہو کافر، غور کرنا بھائی، تے جڑا اللہ دا حکم نہ منے او ہے مشرک۔ اللہ پہلے اپنا حکم رکھیا، پھر اپنے حبیب نو آکھیا
اس اعتراض کیا ہے؟ اللہ اپنا حکم دے کے فرمایا ہون تو اجر مانگ، جو پھر بھی اجر نہ دے وہ صرف کافر نہیں، پہلے مشرک ہے پھر کافر ہے۔ اے ہون بولے ہو جو تھوڑا میں آ رہا ہے بلکہ حیدری یا پہلے اللہ دا حکم دا انکاری بڑھنا پوچھے، چونکہ اللہ آکھا ہے نا میرے حبیب ان سے کہہ دو، بشارت دے دو جو ایمان لائے عمل صالح کی، ان سے کہہ دو میں نہیں مانگتا مگر ان کی مودت، ان کی مودت ایسی نیکی ہے تھوڑی تم کرو گے زیادہ میں کروں گا۔ مثلا ساری زندگی ایک بندے رسول دی مودت نہیں ادا کی تھی، محبت نہیں کی تھی، موت قریب آ گئی، اللہ پیادہ میں رحمان بھی ہاں میں رحیم بھی ہاں۔ اچھا جڑی اندور صفت ہے نا رحمان تے رحیم، جڑی رحمان صفت ہے نا ایک کافر تے مہربان ہے، مومن تے مہربان، موسیٰ تے مہربان ہے، فرعون تے مہربان ہے، اللہ تو منگن والے تے مہربان ہے، اللہ اپنے مخالف تے مہربان ہے۔ رحمان صفت جڑے بیدار ہیں تے رحیم صفت صرف مومن تے مہربان ہے، کافر تے نہیں۔ اچھا رحمان صفت جڑے عدد ہیں نا وہ بن دن 75 75 تے 75 دا مجموع ہے 12 لفظ پیادہ، یعنی رحمان صفت دے مظہر اللہ 12 بنائے، رحیم صفت دے مظہر اللہ 14 بنائے۔ توجہ، رحمان موت قریب آ گئی ہے، جی میں سیلاب دی موسم آئی ہے تو سیلاب نے میں نے روڈ چھڑے نا، پتہ ہی نہیں لگا پانی نو کون روکے، باہر نو کون روکے، موت نو کون روکے، موت قریب آ گئی ہے۔ بندے ساری زندگی مودت نہیں ادا کی تھی، اللہ کے ساری زندگی مودت نہیں ادا کی تھی، اور موت قریب پہ آندی، ہونے وقت ضائع نہ کر، ہونے رسول دی رسالہ دا اجر ادا کر چھوڑ۔ یا اللہ 50 سال مخالفت گزاری ہے، منٹ دور رہ گئے، ہون کیا فائدہ ملنا ہے؟ تو آواز آئیے میں رحمانہ تھوڑی دیر واسطے تو ہونے مودت ادا کر، میں اللہ وعدہ پیا کرے نا تھوڑی تو کرے سے زیادہ میں رحمان کر چھوڑے سے۔ آج ہون پڑھنا اچھا بسم اللہ۔ سیدن سردارن تو سیدن دی وکالت وقت میں راج کمیڈیت کی تھی، چونکہ جڑی ولایت ہے نا ولایت ادمانی حاکمیت تصرف ملکیت، آج بندے نے قرآن دی قسم ہے مفہوم ولایت دا نہیں پتا، بی بی دا جڑا عقد ہوئے نا جناب سیدان صلی محمد عرشاں تے او پڑھایا راہیل فرشتے، عرش تے ممبر لگا جناب سیدان دا عقد، وہ جڑے قیامت دی صبح تک جڑے 11 ایمن نا اے بی بی دی اولاد تے جڑا نکاح فرشاں تے منایا، یکم ذی الحج نو بی بی دا عقد ہویا تے 19 نو بی بی دی رخصتی ہوئی،
تو قیامت تک ہر آمن والا سید اولاد سیدہ ہے۔ پریشان ہو جاؤ تو میں ممبر تے حق کھڑا آندا سید غریب ہوئے پھٹے پرانے کپڑے ہوئے صبح دی ہوئے شام دی ہوئے صبح دی نہ ہوئے تے کوئی اگر امیر ہوئے تے میں آدھا عرش تو اتر کے آوے نا میں نو 14 دی عزت دی قسم ہے عرش تو آمن والا پھر بھی غلام ہے سیدادہ پھر بھی سردار۔ تو بی بی دی اولاد دی حاکمیت ہے تصرف تو ہے نا حاکمیت ملکیت اے وکری گل ایسا خمس دئیے نہ دئیے حاکمیت ہی نہ دی ہے تصرف ملکیت جی گزارش بھی کردہ اللہ پیادہ تھوڑی تم کرو زیادہ میں رحمان کروں گا آگے کیا فرمائے ان کی مودت ایسی نیکی ہے ان اللہ غفور شکور لالا جی اللہ پیادہ میں غفور بھی ہاں میں شکور بھی ہاں کیا معنی غفور دا معنی ہے گناہ بخشنے والا شکور دا معنی ہے قبول کرنے والا یا شکور دا معنی ہے شکریہ ادا کرنے والا پڑھے لکھے معززین تشریف فرماؤ اللہ پیادہ انہاں دی مودت رکھ تھوڑی تو کر ڈھیر میں کرے سا اور اگر مودت رکھ سے میں اللہ مودت دی وجہ تو تیرے گناہ ہی معاف کرے سا تے میں اللہ خالق ہو کے تے مخلوق دا شکریہ بھی ادا کرے سا مہربانی مہربانی مل گئے بازو بلانا حیدری اللہ انہاں دی مودت دا کلمہ پڑھائے اے مودت دا کلمہ نو قول لا اسالکم علیہ اجرن الا المودت فی القرب مودت دا کلمہ کدی اللہ نے انہاں دی مشیت دا کلمہ پڑھا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ اے اہل بیت رسول تم چاہتے ہی کچھ نہیں تم وہی چاہتے ہو جو میں چاہتا ہوں جیو 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 پڑھے لکھے لوگ تشریف سارے مل گئے جنگ احد چ اللہ نے کلمہ انہاں دی شجاعت دا پڑھوایا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار توجہ معاف کرنا میں عمل دی مخالفت نہیں کر رہے آج کل بندے نہ ہو ایک جملہ پھر پھڑ لینا تو پھر پتہ نہیں کی کچھ کرنا ممبر دی عظمت دی قسم ہے انہاں دی مودت دا کلمہ ہے نماز روزے حج زکات دا کلمہ نہیں جی جی ورنہ نمازی میں جہنمی بھی کھا دینا زکاة دیون والے میں جہنمی بھی کھا دینا شیعہ عالم دی زبانی نہیں اہل سنت عالم دی زبانی توجہ عملی تب ہے نا اچھا عمل کیا ہے عمل نال اپنے عقیدے نو محفوظ کرنا نماز پڑھ کے دسنا ہے جو میں علی والا ہاں روزہ رکھ کے دسنا ہے جو میں آزاد نہ حج کر کے دسنا ہے جو میں اللہ دے حکمت عمل پیرا ہاں کسے دا حق دے کے آکھنا ہے کہ میں 14 دا غلام ہاں حیدری آتے عمل دے نیڑے ہی نہ بننے پرلے دا حقیقات دی کھڑو ہوئے ہیں تو 14 دا حکم ہی نہ بننے تو وقت آکھے میں علی دا غلام ہاں اور جھوٹا بیانے جن دے راہ بر 1000 رکعت نوافل پڑھے 9 کرنو 5 پڑھنی ہے چاہیے توجہ جن دے راہ بر باریش ہوں میں 9 کرنو باریش ہونا چاہیے جن دے راہ بر با پردہ ہوں میں انہوں دی کنیز انہوں با پردہ ہونا چاہیے
جنہاں دے سردار عزت والے ہوں نوکر نو عزت والا ہونا چاہیے۔ میری بات تے ناراض تو نہیں ہو گئے میں حق آکھ رہے ہیں 14 دا غلام آزاد نہیں 14 دا غلام اے نہیں آکھ سکدا خیر میں داڑھی نہ رکھدا میرے کول کون پچھن والا نہیں اس دی مہار گردن دی 14 دے ہاتھ چے پھر شتر بے مہار چنگا نہیں لگدا علی دا غلام عزت والا ہوندا ہی وہ جڑے 14 دے فرمان تے سر جھکا چھوڑے اچھا جینا بندہ 14 دی مودت رکھ کے تو نماز نہیں پڑھدا چونکہ قرآن پہ آتا وہ مشرک ہے دین تیری میری مرضی دا نام نہیں تھک دے پہ تو میں چھوڑ دینا سید آدھا میرے بات تشریف فرمان اگر تو میں نے انتظار آئی نا جو میں پڑھن والے بعد والے دے انتظار کرنا تے ہونا نادے علی زندگی ہوئے مالک کرشند رنگلاوے زبان تاثیر عطا فرماوے میرے بعد موجودن انہاں دی مودت ایسی نیکی اللہ پہ آدھا میں شکریہ ادا کرسا اللہ نے انہاں دی مودت کلمہ نماز روزہ ہے وہ ہے واجب اے ہے نا لازم جنہیں سار نہیں علایا شاید میری بات پہنچ نہیں سکی بولن واسطے اللہ زبان عطا کی تھی لازم واجب تے لازم اچھ فرق ہے نماز عشاء دی 4 رکعتے سفر ہے 2 ہے روزہ صحت مندتے بیمار تے چھٹی انہیں تک کئی بندے ماہ رمضان بیماری ہوندے توجہ اللہ نے انہاں دی مودت دا کلمہ آؤ نماز پڑھ روزہ رکھ حج کر زکاة دے خمس دے مگر ان کی مودت ہو تو ورنہ سائیں قرآن دیا ہے عاملتن ناسبتن تسلا نارن حامیہ تو ہر مجلس سے چھوندے ہو عزت والا چہرے لانا جی عاملتن ناسبتن تسلا نارن حامیہ نمازی نماز پڑھسی ہے ویسی جہنم کدھے گئی نماز جہنم جا رہے نماز ہی پڑھی اللہ دی وعدانیت نے اقرار کیتا پھر جہنم روزہ رکھے جہنم آج کھا رہا ہے جہنم کون ناسبی سلام ابن حجر اسقلانی تو اسے آیت دے بارے رسول خدا تو پوچھے اصحاب کرام نے یا رسول اللہ ایک کون ہے جڑا نماز پڑھ کے ناسبی جہنم پیا ویندہ ہے رسول خدا فرمایا من انقرا ان ولایت علی ابن ابی طالب فَإِنَّهُ ناسبیہ جیڑا ہی علی دی ولایت منکر ہے وہی تو ناسبی ہے سارے مل کے حیدری زندگی آج 8 سفر ہے تے شام پہ ہوندی ہے جنہیں 17 دبانیان نے حکم دیتا ہے غیرت مندوں آج تقریباً 6ویں پیشی بندی علی دی شام بسم اللہ کرنا تواری آئے نکل گئی ہے یقین کر بنو اوکھا عملے اور رومنا شادی دنیا مسکرامن تے خرچ کر دیئے ایک قوم اربع روپے رومن تے خرچ کر دیئے ازا فضائل جتنا ہی پڑی ہے تو سان دے بسم اللہ کر اللہ تواری زندگی دناز کرے دکھی رو کے بیٹھنا دن ہائے ہو میری ہیں پاک تے عزت والی ہیں سید زادی ہیں یقین کر ونجو
اور اے معمور من اللہ مجبور من اللہ نہیں. اگر چاچا جی نہ ونجے یا نا بابا جی بازار ہیں آج دین نہ ہوتا کوئی شاید نہ ہوتا کہ بلا بازاراں تے درباراں تو سو لوگاں میرے بزرگاں سنے بزرگ بیٹھن مالک صحت دے وے بسم اللہ کرا جنہ لوگاں نا کارملاں تے شام ڈٹھی سنن تے دیکھنے بہت وڈا فرق ہے. مالک تو شام کربلا 14 دا زوار دعا منگی مالک تو بڑھائے اکھی نال ون ویکھو مقام جتھو بازار چو ایک رسی تے گال ستارا بسم اللہ کراتے علی دیاں دیاں اوکھیاں ٹرین بسم اللہ کراتے میرے ماں سمجھو میں آپ ہی پڑھنے غیرت مندو میں قریب تو 4 وین چکراں سادات مومنین بازار حمیدیہ کئی بازار اور بڑیاں سوڑیاں گلیاں میں بڑی کوشش کیتی آئی جو میں شام دیاں گلیاں گنا لیکن واللہ میں 2 دفعہ گیا میں نہیں گن سکیا گلیاں چو گلیاں پھر چھوٹیاں گلیاں ہر گھر دیاں درخواست آئی ہوئی ہیں جو نمازی دیاں بہنی ساڑی گلی چو آمین ساڑے آمن دا ماحول نہیں قائم ویلے رسیاں پاکے بسم اللہ کرا سلام ہے جہدے ہاتھ ماتا باتے اٹھو کھچا بسم اللہ کرا قائم ویلے سید آدھا پاری ہیں بسم اللہ کرا سید عرشان دے مالک رنگلا قائم ویلے اس دربار قائم ویلے اس دربار بسم اللہ کرا بابا جی تو سا سید ہو اگلی روایت قرآن دی قسم ہے میں اوکھی کی میں پڑھا دے ایتھو کسے اے ساری ماں بہنوں گزرنا پوے نا تو راہ منگسی میرے نوجوان بیٹھے راہ چھوڑ دیو اے رشتہ دار نہ ہو سن غیر یک سن راہ چھوڑ دیو پردہ دار پہ لنگ دیئے حوصلہ میری سین دا بیمار دی کمر جھکی ہوئی آئی ایک رسی آئی تے گال ستارا ہے ٹوران دا راہ نہیں لگتا بسم اللہ کرا اور جڑا جغرافیائی طور تے نا جڑا شام آئی نا اوپر فضا مقام آئی اچھا کئی بندے سوچ سکتے ہیں نا بھئی تنا راش کی دوں آگئی ہے شام آئی پر فضا مقام جو میں تھارے کھول گرمی لوگ نا ٹھنڈے مقامات تے چلے ہوئے ایمیں لوگ عرب دے شام چلے ہوئے اور تجارت بھی مختلف موسم مطابق ہوندی ہے دیر گرمیوں میں نہ تو دمشق دیر تجارت ہوندی ہے درمیانہ موسم ہویا تا شاعر واسط دو شاعر واسط جتھو دی جناب امیر مسلم دی ماں ہے بادشاہ دی دی ہے مختلف موسم ہے جنہیں دیاں لی دیاں اجڑی ہیں گرمیاں دا موسم آئی تو میری سائن جدہ شام پہنچی نا دمشق دار الخلافہ رش ودے ہویا ٹورن دا راہ نہیں لبدا علی دیاں جدہ بازار ٹورین نا غیرت مندو وین پہ شروع کردہ تے رش ود گیا اس لویر دا سار ڈٹھا زنیزے تھے آدھی قرآن پڑھ میں نو راہ نہیں لبدا اللہ تواری نسلان دی حفاظت فرماوے جس میں ویر قرآن پڑھے نا تو بی بی حکم دیتا ہے بی بی اپنی عظمت بیان کی تھی بی بی نے اپنا مقام بیان کی تھا بی بی نے اس نے مخاطب ہوئی نا تو اٹھا دے گال دیاں گھنٹیاں خاموش ہو گئی صرف اٹھا دے گال دیاں گھنٹیاں خاموش نہیں ہوئیاں بی بی انساناں دے سانس سینے چ بند کر دیتا جدہ سانس بند ہے نا تو خاموشی چاہیے گھانچ بیٹھی ہوئی ملکہ شام ہندہ تڑپ گئی انویل بیت نال محبت آئی
اس دو امامہ دا دور ڈٹھائی گھارچ بائے کے پریشان ہوئی نوکرنوں دی پتہ کر لوگوں نے زمین نگل گئی ہے کیا وجہ خاموشی کیوں چھا گئی ہے جدہ قنیز آئی ہے کافی دیر بعد واپس ولیے اتبن واپس ولدے وے کہ ہندہ پوچھ دیو کیوں پریشان ہے آدھی غریب دی غربت ہوا ہے آدھی ترونی ہے میں بدلہ لوا آدھی کہندے کول بدلہ گل سے جے میں نوروا ہے او بازار چو خود بدرون دا سبحان اللہ با حسین دی توری نسل جی بسم اللہ کرا جوانی مانے کہنے کول بدلا گن سے آدھیے میں ملکاں آدھیے میں نٹھے بیمار رات بدہ روند ہر کوئی پانی روند جن میں نٹھے ہو پانی نہیں رات بدہ روند نادی علی زندگیوں بھی آدھیوں اور کہہ نٹھے آدھیے غربت دی انتہا ہے پیو نال پتر کہہ دے ماں نال دی رسیاں پائیاں دیئے گرسیے گل ستارہ ٹرن دا رہا نہیں لبدا بھلا ہوئی بسم اللہ جی بسم اللہ کھرا زندگی ہونے بسم اللہ کھرا سیدادہ چاچا جی جس پہلے ڈٹھیس آدھیے وے کھائیاں مانال دی رسیاں پائیاں دیئے ایک رسیے گل ستارین وڈیاں ٹر دیئن چھوٹیاں جان پونی آدھیے کیا نٹھیں آدھیے دیر بہن لگی ہیں میں قاری دا قرآن سن دی رہی ہوں آدھیے کیڑا قاری آدھیے بہن سونا قرآن پڑھ دائی سنائی آدھیے ہاں قرآن میں مالکہ نہ سنو ہے آدھی آج تو قرآن سنیا کیا لینے داؤدی زبور پڑھ دائی جناب داؤد پرندے آواز سننے جہاں میں سنائیاں لگ دے داؤد نالو زبور سونی جی میں داؤد پڑھ دائی جے قرآن سونا پڑھ دے آدھیے کدائی میرے نال مدینے والیا میرے پیران دا قرآن سنیا تنوات پتہ لگیا آدھیے ہندہ نراز نہ ہوئے جہاں میں سنائیاں تیرے پیرا تو منزل ودھائیا دے آدھیے کجا میرے زردار کجا قاری دا قرآن آدھیے تیرے پیر نرم جائی دبائے کے پڑھ دے ہو سنجدہ میں سنے ہونے دے چڑھا دارنال کوئی نہیں بھیڑا دیئے پڑھ قرآن منو رہا نہیں لبدا کیا بات ہے تاری سبحان بسم اللہ کرا مولا سیتا دے وے مولا زندگیاں دے وے میں وے کھائیاں بہو سونا قرآن پڑھ دے آخری دوے اندہ دیئے کیوں جیاں قاری ہیں آدھیے دھڑنال کوئی نہیں سارنے زیتے اندہ تالی بھیڑے جڑی آدھیے قرآن پڑھ بھیڑ دا برکا کوئی نہیں تڑپ گئی ہے جدہ سنے عزت علی بہنے جدہ سرد چادر کوئی نہیں برا قرآن پڑھتا ہے بغیر دھاڑ دے نوکر نوادیے جلدی کر میں بازار میں کان دروازے تے آئیے گھر دا نوکرہ دلازہ ٹھیر میں یزید نو نسیہ ہوا نوکر آئے غیرت مندہ عزت علی ازادارو جی میں شراب بیٹھا پیندہ جام رکھے ایسے نوکر نوادہ خیر دے آدھے تیری بیوی آدھیے میں قیدی دیکھنے نہ دے جلدی کرو بازار بند کرو
مسئلہ ایویں نہ او شہزادی ہے مرحبا 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 جوانی مانے تاریاں زندگیاں ہوئن بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا شاہ جی رون دی تائی یا گل قوم شیعہ نروین دیئے عزت والے لوگوں تو انہوں جڑی گل بازارہ چلائے آندیئے ہندہ دبھا میں شوہر شراب دا جام رکھیا دے جلدی کرا بازار بند کرا میری غیرت مسئلہ روڑا لیو زمانے دا بغیرت دا میری غیرت مسئلہ جدی ماں دا جنازہ آدھرات لے اٹھیا بغیر چادر دا آیا میرا اللہ سیدہ تارے گھر دکھانی ہے بسم اللہ کرا آواز آئیے میری غیرت مسئلہ ایویں ناوے کنیدہ نالو قید خانت نبی دیا دیا نو بھیجو تاکہ ہندہ ملاقات کرے کنیدہ کرسی جائی ہندہ واقرہ لباس پایا سانے کچھی دے شاعر گزرن چاچا غلام حیدر فدا مرحوم انہاں دی شاعری لکھی ہوئی انہاں لکھی آئے زاگیا کنادا لواؤ روڑا لے مومنو رون دیتا ہے بانی دکیتے لگیاں کناتا حریر دیا مٹی اتے بائے گیا پھیڑی شبیر اور میں کائنات قربان کرا شہباز جوانی مانا تاریاں زندگیاں من بسم اللہ کرا جی میں نوکانا جوانی مانے مٹی دے بیٹھیاں دیاں علی دیاں آخری وین چاچا جی ہندہ ٹوری سیدہ کے قریب نتکا لکھ بھی دیکھی آگے قریب آدھے بازار بند کرا میری غیرت مسئلہ زمانے دے بغیرت دا میری غیرت مسئلہ جدی مات جنازہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے میرا اللہ جی ہاتھ نہ منو ٹور پئی ہے ہندہ کنیدہ کرسی چاہیے اتھے بیٹھا ہی سجاد کال آئیے آدھی قیدی میرا سلام ہوئی زیادہ دا ہندہ میرا ہی سلام ہوئی نام سنے دڑپ گئی قریب آئیے قیدی میرا نام جاننے سیدہ دا ہوندہ نہیں جدہ تمہارے گھر برتن ہوندی رہی ہیں میں تنہ تو جاننا تڑپ گئی ہیں آدھیے برتن تا میں سجاد دے گھر دوتے سمجھ نہیں آندھی رو گیا دیئے تو کتوں دا وسدہ قیدی کیا وقات دیوائی یادے کیا میں جو تیری دائی رہی آخری وین دے قریب آگی آدھی ایک قیدی ناراض نہ ہوئے ودن کیڑے سیدہ دے مدینہ آدھی ایک کلے سیدہ دے نال پھوپین آدھی ایک قیدی منگے دیوا سیدہ دے ہندہ ایک دفعہ مت سلام والا آدھی سلام ود سکدہ ود سیدہ دے تیرے سلام دی لوڑ نہیں جڑی تیرے ہاتھ مندری ہے آدھی اللہ دیوا سیدہ دے مندری تیرے سے
بھلا ہوئی بھلا ہوئی ٹور پئی ہندہ علی دیاں دھیاں ملن واسطے بیمار چھوڑے ایس آئیے ہندہ کرسی تے علی دیاں دھیاں مٹی تے ہندہ مٹی تے نہیں بیٹھی کرسی تے علی دیاں دھیاں ہندہ نوان دوے کہ چہرہ چھپائے کیویں چھپائے بی بی اپنے زخمی دانوان تے اپنے ہاتھ رکھیں ہندہ کون بائے کہ مری سائن دے سوال کی دیا دیا قیندین بول کیڑا وطا نہیں بی بی آدھیے مدینہ آئے ہی نہیں جیندی ہائے نہیں نکلی آدھیے کیڑا مدینہ بی بی آدھیے محلے بنو آشیم آدھیے رسا کیڑی سمت مکانے بی بی آدھیے جدہ روزے دی چھان ڈھل دیئے میری حویلی چانی ہے آدھیے جے تو مدینہ محلے بنو ہاشم دیئے نسا حسین نو جان لی بی بی آدھیے جدہ نکڑی ہے میں 70 قدم تے قرآن تیرے مذہب اجماعتم جائے آدھیے نسا واتالیہ نو جان لی بی بی آدھیے پہچانوا پھراوا موئی مایا سبحان اللہ آخری وائن ہوا بھراوا موئی مایا کنید نو آدھیے جلدی کر قرآن لائے میری سین دا چہرہ سامنے کی تس آدھیے کیویں منہ تو علی دی دیئے تیری پہشانی زخمی ہے بی بی آدھیے ٹوران دران نہیں لبدا کہے ویلے میری پہشانی اون دیوار نال کہے ویلے اون دیوار نال کنید نو آدھیے قرآن لیا راجیاں بنگوہ دے غیرت مندوں جدہ قرآن آئے قرآن بلند ہووان لگی ہے آدھیے من گئی ہے تو علی دی دیئے اللہ جنات جساؤ برا کل گی ہے جند چولے ماسک آج یقین ہے غازی بیگانی مادہ پتر بی بی آدھیے نروہ میڈے موک گئے مان پھراوا جدہ شام غریبہ مومنین اکرام تشریف رکھیں اب آپ کے سامنے ذاکر علیہ بیت پیر سید نازی علی بخاری صاحب انہوں نے فوراً بعد بابا سید شبیر حسین بخاری صاحب کو خطاب فرمان الوی نہیں آنا پھر الوی نہ تھی نا بھی رات بارہویں امام دے ظہور و سلامتی واسطے مل کے صلوات پڑھو